بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ عربی اجمی سے بڑا نہیں، اجمی عربی سے چھوٹا نہیں۔ ولا لاحمر علی اسود، کوئی گورا کسی کالے سے بڑا نہیں، کوئی کالا کسی گورے سے چھوٹا نہیں۔ الا بالتقوی، اگر کسی کو فضیلت ملتی ہے تو وہ رنگ اور روپ اور قومیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کو جو فضیلت ملتی ہے، اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو درجہ بنتا ہے، وہ تقوی کی وجہ سے۔ لہٰذا جو بڑے درجات کا طالب ہو، جو عزت کا طالب ہو، جو دنیا اور آخرت کے سنور جانے کا طالب ہو، اس کو چاہیے کہ تقوی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے پیدا کیا ہے علیہم السلام، اور پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، ان قبیلوں کی آگے شاخیں بنائیں، مگر یہ قبیلے اور شاخیں صرف پہچان کے لیے ہیں، تاکہ کوئی پوچھے کہ بھئی کون سا زید، کہ جی فلاں قوم والا، زید تو بہت سارے ہیں، پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ اس لیے کسی قوم کو کسی قوم پہ کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اتقا یہ اسم تفضیل ہے۔ اسم تفضیل کا استعمال تین طریقے سے ہوتا ہے، یا اضافت کے ساتھ، یا من کے ساتھ، یا الف لام کے ساتھ۔ زید افضل من عمر، زید افضل الناس، زید الافضل، تین طریقے سے۔ اور اس میں تفضیل میں تقابل ہے، اس میں تفضیل میں تقابل ہے، لوگوں سے زیادہ افضل، امر سے زیادہ افضل، سب سے افضل، تقابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اکرمکم عند اللہ المتقون، یہ نہیں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ التقی، یہ نہیں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اصحاب التقوی، یہ نہیں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اہل التقوی، یہ نہیں فرمایا۔ اتقاکم کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے ہم میں مقابلہ ڈال دیا ہے، مقابلہ، مسابقہ ڈال دیا ہے۔ جیسے کوئی بڑا اپنے بچوں میں مقابلہ ڈالتا ہے نا، میرے جو نواسی ہے وہ کھانے میں تھوڑے سے سست ہیں، کھانا کھانے میں آج کل سارے بچے سست ہیں، باہر کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، گھر کی چیزیں کم کھاتے ہیں، اس لیے کھانے میں سست ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ان کے والد ہیں، میرے نواسوں کے جو والد ہیں، داماد، وہ جب وہ کھانے میں بیٹھتے ہیں نا تو پھر ان میں مقابلہ ڈالتے ہیں، جو پہلے پلیٹ صاف کرے گا اس کو یہ انعام دیں گے۔ تو بچے ذرا کھا لیتے ہیں، جلدی کھا لیتے ہیں، ٹائم بھی ضائع نہیں ہوتا اور صحیح بھی کھا لیتے ہیں، اور تینوں کو ایک ایک روٹی دیتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے کون صاف کرتا ہے۔ تو بڑے چھوٹوں میں مقابلے ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام مسلمانوں میں مقابلہ ڈال دیا ہے، لگاؤ دوڑ، لگاؤ ریس، کس میں؟ تقوی میں۔ کیا مطلب؟ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ گناہوں سے کون بچتا ہے، کبیرہ سے بھی اور صغیرہ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مقابلہ ڈال دیا ہے۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لگاؤ دوڑ، دیکھتے ہیں کہ کون اپنے دامن کو زیادہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کا شوق نہیں ہے۔ دنیا دار دینداروں میں بھی اس کا شوق نہیں، تقویٰ میں آگے بڑھنے کا شوق نہیں۔ اگر شوق ہے تو زیادہ سے زیادہ طلباء میں اس کا شوق ہے کہ میں امتحان میں فرسٹ آ جاؤں، سیکنڈ آ جاؤں، پوزیشن ہولڈر ہو جاؤں، امتحان میں میرے اچھے نمبر آئیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کا شوق ہے، اس کا شوق کہ سب سے زیادہ میرا دامن گناہوں سے پاک ہو، سب سے زیادہ میری نظر حرام سے بچی ہوئی ہو، سب سے زیادہ میری زبان حرام سے بچی ہوئی ہو، سب سے زیادہ میرے کان حرام سے بچے ہوئے ہوں، کبھی میری شرمگاہ کا استعمال غلط نہ ہو، کبھی میرے دل میں اللہ کے غیر کا میلان نہ ہو۔ یہ بھی ایک شوق ہے، یہ بھی ایک شوق ہے، یہ بھی ایک مقابلہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا مقابلہ اس میں ہوتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام کا مقابلہ دنیا میں تو ہوتا ہی نہیں تھا، دنیا میں نہیں ہوتا تھا، دنیا کے کاموں میں نہیں ہوتا تھا، کون زیادہ کماتا ہے اس میں کبھی مقابلہ نہیں ہوا صحابہ کا۔ صحابہ کا مقابلہ اگر ہوتا تھا تو اس میں ہوتا تھا کہ کون زیادہ قربانی دیتا ہے دین کے لیے اور کون زیادہ متقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا، ابھی ایک شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تو ایک صحابی داخل ہوئے۔ ایک دن پھر فرمایا، ابھی ایک شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے، وہی شخص داخل ہوئے۔ پھر تیسری دفعہ ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے سوچا کہ یہ جنتی ہے، تو آخر ان کی کون سی ایسی ادا ہے جس کی وجہ سے یہ جنتی ہیں؟ جنت میں تو کوئی خوش نصیب ہی جائیں گے، اب کیسے پتہ چلے کہ ان کی کون سی نیکی ہے؟ تو کوئی بہانہ بنا کے ان کے گھر میں مہمان بن گئے ان کے، اور اس پہ بھی ان کو تیار کر لیا کہ رات آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ چنانچہ رات کو ان کے ساتھ ٹھہرے۔ اب ساری رات دیکھ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں چپ کے کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی شان ساری رات ہی سوتے رہے وہ۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ رات کو بالکل نہیں سوئیں گے، مصلے پہ بیٹھ کے روتے رہیں گے۔ آخر اتنے بڑے جنتی، اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے، بشارت دی ہے۔ جب صبح ہوئی تو کہنے لگے میں معافی چاہتا ہوں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ کے پاس ٹھہرا تھا اس لیے کہ آپ کے انفرادی اعمال دیکھوں۔ کیا دیکھوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جو درجے بنتے ہیں وہ اجتماعی اعمال سے نہیں، انفرادی اعمال سے۔ درجے کس سے بنتے ہیں؟ اجتماعی اعمال میں تو دکھاوا بھی آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو 90% تو گمان یہی ہے کہ اس میں اخلاص نہیں ہوگا، لیکن آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تو 100% کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ انفرادی عمل ہے، یہ اجتماعی عمل ہے۔ تو انفرادی اعمال سے درجے بنتے ہیں، ذاتی اعمال سے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ایک مرید نے، جو کہ بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے احوال لکھے۔ احوال میں لکھا کہ اللہ کا شکر ہے اتنے اسباق پڑھاتا ہوں، اتنے طلباء پڑھ کے فارغ ہو گئے اور اتنی جگہوں پہ جانا ہوا اور یہ دین کا کام ہوا۔ یہ ساری تفصیل لکھی۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ مولانا صاحب یہ تو سب وہ لکھا جو اوروں کے لیے کر رہے ہو، جو اپنے لیے کر رہے ہو، جو اپنی ذات پر محنت کے لیے کر رہے ہو، وہ تو بتایا ہی نہیں آپ نے۔ وہ بتائیں نا کہ آپ اپنے اوپر کیا محنت کر رہے ہیں۔ اصل تو اپنی ذات کا بننا ہے، تو درجہ جو بنتا ہے وہ انفرادی اعمال سے بنتا ہے۔ انسان کے اندر جو صفات پیدا ہوتی ہیں وہ اپنی ذاتی اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بیان کرنے سے صفات پیدا نہیں ہوں گی، سبق پڑھانے سے صفات پیدا نہیں ہوں گی، درس دینے سے صفات پیدا نہیں ہوں گی، بیان جمعہ پڑھانے سے صفات پیدا نہیں ہوں گی، پیدا ہوں گی لیکن اس کے لیے بہت ساری محنتیں کرنے کے بعد جب آدمی اخلاص کے اس درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر یہ چیزیں نیکیوں کو بھی بڑھاتی ہیں، اللہ کے قرب کو بھی بڑھاتی ہیں۔ لیکن جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوئی اور دل سے رذائل ختم نہ ہوئے اور اخلاص اندر میں راسخ نہیں ہوا، تب تک ان اعمال سے اللہ کا قرب نہیں بڑھتا، اجر ملتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے آپ کے اعمال دیکھے، آپ میں تو مجھے کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تو کہنے لگے ہاں میں تو ایسے ہی ہوں، میں تو کوئی اتنے اعمال نہیں کرتا ہوں،
ایک بات البتہ ہے جس کی وجہ سے شاید اللہ کے نبی نے میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہو، وہ یہ ہے کہ میرا دل سب کے لیے صاف ہے۔ میرا دل کس کے لیے صاف ہے؟ کس کے لیے صاف ہے؟ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جب پورے خلوص کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ جھانکیں گے نا، تو ہمارے دل میں پتہ نہیں کس کس کے لیے کیا کیا میل بھرا ہوا ہے۔ اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمیں یاد نہ آئے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ کسی نے بےعزتی کر دی تو ہم نے دل میں بٹھا لیا کہ یہ میرا مخالف ہے۔ کسی نے کبھی نصیحت کر دی لوگوں کے سامنے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے یہ بات کہ یہ میرا مخالف ہے، اس کو میری شہرت اچھی نہیں لگتی۔ کسی نے کسی برائی کی نشاندہی کر دی تو فوراً دل میں بات بیٹھ جاتی ہے۔ کسی نے ہماری شکایت لگا دی کہیں اور تو فوراً دل میں بات بیٹھ جاتی ہے۔ کسی نے ہمارے ساتھ دونوں ہاتھ سے مصافحہ نہیں کیا، بیٹھے بیٹھے یوں کر لیا، تو ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہ میرا عقیدت مند نہیں ہے، یہ میرے بارے میں اس کا دل صاف نہیں ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے یہ بات۔ تو وہ فرمانے لگے اور تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا دل سب کے لیے صاف ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئیں گے، نہ بیٹے کام آئیں گے، قلب سلیم کام آئے گا۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات سنی تو پریشانی شروع ہو گئی کہ دیکھوں کہ یہ کیا کرتے ہیں تاکہ میں بھی وہ کروں، تاکہ میں بھی یہ کروں۔ حضرت عمر کو ہمیشہ یہ پریشانی رہتی تھی کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، اور عام صحابہ میں اس بات میں مسابقہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان ایک مقابلہ ڈال دیا ہے اس بات کا کہ دیکھوں کہ سب سے زیادہ پاک دامن کون ہے۔ اس بات میں مقابلہ کرتے ہیں نوجوان کہ اللہ کا شکر ہے میں کبھی فیل نہیں ہوا، کبھی فیل نہیں ہوا، اور ہمیشہ میں پوزیشن ہولڈر ہوں۔ اس میں مقابلہ کرتے ہیں، اس میں مقابلہ کرتے ہیں کہ میں پوزیشن ہولڈر ہو جاؤں، میں کبھی فیل نہیں ہوا، لیکن اس میں مقابلہ نہیں کرتے اللہ کا شکر ہے میری سمجھ کے مطابق میں نے کبیرہ گناہ کوئی نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے نہ غیبت کی ہے نہ سنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ریکارڈ ہے، یہ ایک ریکارڈ ہے۔ اب یہ ریکارڈ بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے تمام مدارس والے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ وفاق میں ملکی سطح پہ ہمارے طلباء کی پوزیشن آئے۔ طلباء کو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے، اساتذہ کو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی خواہش ہو کہ ہمارے پاس ایسے طلباء ہوں اور ہم طلباء ایسے ہوں کہ سال کے 360 دنوں میں ہم سے کوئی گناہ کبیرہ نہ ہو، کوئی کبیرہ گناہ نہ ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فضائل صدقات میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ اپنے منہ پر یوں ہاتھ رکھے ہوئے رو رہے تھے، منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے اپنے منہ کو چھپائے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے اور رو رہے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر انگلیوں کے راستے سے ہتھیلی کے پیچھے کی طرف آ رہے تھے۔ تو وہ انہوں نے دیکھ لیے کہ آنسو بہہ رہے ہیں، یہاں سے پیچھے سے، ہاتھ کے پیچھے سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان آنسوؤں میں خون کی بھی آمیزش تھی، ان آنسوؤں میں خون کی آمیزش تھی۔ تو یہ بہت حیران ہوئے کہ یار یہ اتنا رو رہے ہیں اور پھر آنسوؤں میں خون، سنا ہے دیکھا نہیں کبھی۔ تو کہتے ہیں میں پاس بیٹھ گیا، جب وہ فارغ ہوئے تو ان کو قسم دے کے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہے تھے؟ انہوں نے کہا تم قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا۔ کیوں رو رہا تھا؟ تو کہا وہ تو ٹھیک ہے آپ رو رہے تھے اللہ کے خوف سے، لیکن خون کی آمیزش کیوں تھی؟ آنسوں کے ساتھ آنکھوں سے خون کیوں نکل رہا تھا؟ کہا اس ڈر سے کہ کہیں یہ آنسو جھوٹے نہ ہوں۔ رو رہا تھا اللہ کے خوف سے، اور آنسوؤں میں خون اس لیے تھا کہ کہیں یہ آنسو جھوٹے نہ ہوں۔ اس کا ایک ڈر ایسا مجھ پہ طاری ہو رہا تھا جس کی وجہ سے آنسوؤں کے ساتھ خون نکل رہا تھا۔ بہرحال کچھ وقت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو دوبارہ انہوں نے ہی ان کو خواب میں دیکھا اور کہا کیا ہوا؟ کہ بخشش ہو گئی۔ کہ وہ آنسوؤں کا کیا ہوا؟
وہ جو آنسو اس دن تم بہا رہے تھے اس کا کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور وہی سوال جو آپ نے کیا تھا اللہ نے کیا۔ اللہ نے پوچھا اس دن کیوں رو رہے تھے؟ میں نے کہا یا رب، اے میرے رب تیرے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا۔ پھر اللہ نے پوچھا وہ خون کیوں تھا آنسوؤں میں؟ کہا یا اللہ اس ڈر سے کہ کہیں یہ آنسو جھوٹے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میری عزت کی قسم 40 برس سے فرشتے میرے پاس جو تمہارا اعمال نامہ لا رہے ہیں ان میں ایک بھی گناہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ کتنے برس سے؟ 40 برس سے اعمال نامہ جو اللہ کے پاس جا رہا ہے اس میں ایک بھی گناہ لکھا ہوا۔ تو یعنی ایسے متقی بھی گزرے ہیں نا اس امت میں کہ جن کے اعمال نامے میں 40 برس تک برائی لکھنے والے فرشتے کو برائی لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اتنے متقی لوگ۔ تو یہ جتنا دیندار طبقہ ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں، تبلیغ کا کام کرنے والے ہمارے مبلغین حضرات ہیں، اہل دعوت ہیں، جمعیت کا کام کرنے والے کارکن ہیں، اور جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں، ختم نبوت کا کام کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں، جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کو اپنے دین کے کام میں لگتے ہوئے اس بات کی فکر رہنی چاہیے، اس بات کی ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں تقوی میں 1 نمبر بنوں، میں تقوی میں اور آگے بڑھوں، میں تقوی میں اور آگے بڑھوں، میں ایسا بن جاؤں کہ بس زندگی میری گناہوں سے پاک ہو جائے۔ حضرت حسن بصری، غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم جن گناہوں کو تم تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہو اور ایسے ان کو بھول جاتے ہو جیسے کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اڑ گئی، حالانکہ میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ ان سے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جاتی تھی تو ایسے جیسے ان کے اوپر پہاڑ گر گیا ہو، اتنے وہ پریشان ہوتے تھے، چھوٹی سی غلطی پہ پریشان ہوتے تھے۔ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ کیفیت کا گھٹنا گناہ نہیں، کیفیت کا گھٹنا گناہ نہیں ہے، کیفیت کا بڑھنا اچھی بات ہے، کیفیت کا گھٹنا گناہ نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر اپنے گھر سے نکلے اور رو رہے تھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہے، حنظلہ تو منافق ہے۔ حضرت ابو صدیق نے پوچھا کیوں، آپ کیسے منافق ہو گئے؟ کیوں آپ کو یہ گمان ہوا کہ آپ منافق ہو گئے؟ تو فرمانے لگے اللہ کے نبی کی خدمت میں کیفیت اور تھی، گھر میں کیفیت اور ہے، اس سے میں سمجھا کہ میں منافق ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یار یہ بات تو میرے اندر بھی ہے، پھر تو میں بھی منافق ہوں۔ اب دونوں رو رہے ہیں اور دونوں رو کر حضور کے پاس جا رہے ہیں۔ ہمیں کبھی اس کی پریشانی ہوئی کہ یار میں جہنم کی احادیث پڑھ رہا ہوں اور میرے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی؟ میں نے فضائل اعمال میں سنا جس کی ایک نماز قضا ہو گئی گویا اس کا سب کچھ لٹ گیا، کیا مجھے اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں پہ کوئی افسوس ہو رہا ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ اس لیے میرے دوستو، آپ نوجوان بچے ہیں، ابھی آپ جوان ہیں، ابھی آپ میں قوت اور طاقت ہے، ابھی سے اپنا رخ یہ بناؤ، یہ رخ بناؤ کیا کہ میں نے تقوی میں آگے بڑھنا ہے، میں نے متقی بننا ہے، میں نے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ ہو جائے تو اتنی جلدی اس کو اللہ سے معاف کرانا ہے کہ لکھنے والے فرشتے کو موقع نہ ملے۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی مسلمان سے غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے تو فرشتہ جب لکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی نہ لکھو، تھوڑا سا انتظار کرو، شاید توبہ کر لے، تھوڑا سا انتظار کر لو، شاید توبہ کر لے۔ تو کچھ دیر وہ فرشتہ گناہ نہیں لکھتا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ اس کے اعمال نامے میں درج ہی نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی معاف ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، یہ زمانہ انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا، سمارٹ فون کا زمانہ ہے، اور نظروں کی حفاظت انتہائی مشکل ترین کام ہو گیا ہے۔ اپنی نظر کو حرام سے بچانا مشکل ہو گیا ہے، اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ 24 گھنٹے میں کوئی نظر اللہ کا شکر ہے غلط نہیں اٹھی، اس پہ دوڑ لگائیں، اس پہ محنت کریں۔ 24 گھنٹے میں کوئی غلط بول نہیں بولا، 24 گھنٹے میں کوئی غلط آواز نہیں سنی، 24 گھنٹے میں کسی اللہ کے غیر کی طرف دل مائل نہیں ہوا، کسی خوبصورت چہرے کی طرف دل مائل نہیں ہوا۔ اس میں دوڑ لگانی ہے ہمیں۔ یہ مقابلہ ہمیں اللہ نے کرنے کو کہا ہے،
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ مقابلہ ہے، دیکھتا ہوں کہ تم میں سب سے زیادہ متقی کون ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے یمن بھیجا، اور جب ان کو رخصت کرنے کے لیے آپ باہر نکلے تو راستے میں آپ ان کو نصیحتیں فرماتے رہے، ہدایات دیتے رہے، اور جب رخصتی کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا وعسیٰ ان تمر بمسجدی او قبری، اے معاذ اگلے سال تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، شاید تم میری قبر کو دیکھو، میری مسجد کو دیکھو۔ جب یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت معاذ بن جبل بہت روئے، ان کو روتا دیکھ کے اللہ کے نبی بھی بہت روئے، لیکن آپ علیہ السلام نے فوراً اپنا چہرہ مدینے کی طرف پھیر لیا تاکہ حضرت معاذ اللہ کے نبی کو روتا ہوا دیکھ کے مزید نہ روئیں اور ہمت نہ ہاریں۔ لیکن آپ علیہ السلام جب اپنا چہرے انور مدینے کی طرف موڑ رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل سے جدا ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہوں گے، چاہے کوئی بھی ہوں چاہے کہیں بھی ہوں، وہ میرے قریب ہوں گے۔ صرف مدینے والے قریب نہیں ہوں گے، صرف مہاجرین اور انصار قریب نہیں ہوں گے، باڑہ کا رہنے والا نوجوان اگر متقی ہوگا تو قیامت کے دن حضور کے قریب ہوگا۔ افریقہ کا رہنے والا نوجوان اگر متقی ہوگا تو اللہ کے نبی کے قریب ہوگا۔ تو آپ سارے نوجوان اس کی نیت کریں، انشاءاللہ ہمیں متقی بننا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور اب تک جو ہو گئے ہیں ان سے سچی توبہ کرنی ہے۔ کرتے ہیں سچی توبہ؟ سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اب تو کوئی گناہ نہیں کریں گے نا؟ اس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، تم نے جو کچھ کیا ہوگا سب وہاں پیش کیا جائے گا۔ کتنی شرمندگی ہوگی، جتنے گناہ کیے ہیں یہ سارے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کتنی شرمندگی ہوگی۔ ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں ایک بزرگ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا، کہا اللہ کا شکر ہے بخشش ہو گئی، اور اللہ نے بڑا کرم کیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے گناہ تم نے زندگی میں کیے ہیں سب گنواتے جاؤ اور معافی لیتے جاؤ۔ فلاں جگہ جھوٹ بولا تھا، اللہ نے فرمایا معاف، غیبت کی تھی معاف، یہ کیا تھا معاف، یہ کیا تھا معاف۔ کہتے ہیں میں گناہ گنواتا گیا گنواتا گیا گنواتا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا رہا، اور جتنے گناہ مجھے یاد آتے رہے میں سارے گنواتا رہا، سب کی معافی ملتی رہی۔ لیکن ایک گناہ ایسا آ گیا کہ جو میں اللہ کے سامنے گنوا نہیں سکا، مجھے شرم آئی، میں اللہ کے سامنے وہ گنوا نہیں سکا، مجھ سے وہ گناہ اللہ کے سامنے دہرایا نہیں گیا۔ کس منہ سے دہراؤں؟ وہ گناہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک عورت کو میں دیکھتا رہ گیا تھا، تو میں اللہ کے سامنے کیسے کہوں کہ یا اللہ میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، پگڑی بھی پہنتا تھا، بڑا بزرگ بھی بنا ہوا تھا، اور میں نے عورت کو گھور کے دیکھا تھا۔ یہ گناہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بتا سکا، جس کی وجہ سے مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ باقی سب گناہ معاف ہو گئے، اس کی سزا البتہ مل رہی ہے کہ میں نے غیر محرم کو دیکھا، اس لیے کہ میں نے اس گناہ کو زبان پہ کہا ہی نہیں، مجھے شرم آ رہی تھی۔ تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے اعمال نامے کو سیاہ لے کے وہاں پہنچے تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ ہم جتنے دیندار لوگ ہیں، جن کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، ہمارے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا نیک ہے، ہمارے قریب والے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نیک ہے، لیکن قیامت کے دن جب وہ اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو یہ کام کیا کرتا تھا، تو بتائیے کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے ہم مرنے سے پہلے اپنے سارے گناہ اللہ سے معاف کروائیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم اور نیت کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آپ کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ اہل اللہ کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کی صحبت میں کچھ وقت کوئی گزار لے تو گناہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ نہ جائیں، تو کم از کم گناہوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے،
اور پھر جب تک انسان توبہ کر کے ان کو معاف نہ کرا لے تب تک چین نہیں آتا۔ صحیح معنی میں صحبت حاصل ہو تو گناہ چھوٹ جاتے ہیں، اور اگر نہ چھوٹیں تو کم از کم یہ احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ جب تک گناہ معاف نہ کرا لیا جائے تب تک چین نہیں آتا۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان سے استفادہ کریں گے، ان کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ سارے گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔